یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ یہ سورہ انفال چل رہی ہے اور اس میں گزشتہ دروس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دعوی اول جو سورت کے شروع میں ہوا تھا یسألونک عن الانفال، کہ صحابہ کرام جب اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے اندر فتح سے ہمکنار فرمایا تو صحابہ کرام کے ہاتھ مال غنیمت لگا، تو میں نے پوری تفصیل بتائی تھی کہ کچھ اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ جو نوجوان تھے وہ کہتے تھے ہمارا حق ہے، بزرگوں کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، اور ایک جماعت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت پر مامور تھی وہ کہتے تھے ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو اس طرح کا جب مال غنیمت کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت اتاری اور اس میں جواب دیا کہ میرے نبی آپ کہہ دیں کہ انفال یعنی مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے اللہ کا نبی اسی کے مطابق اس کو تقسیم کرے گا، اس میں کسی کی پسند اور ناپسند کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو اس کی اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر 7 علتیں بیان فرمائی تھی، 7 وجہیں، 7 وجوہات کو بیان کیا تھا، اور اس میں سے تقریباً 5 وجوہات گزشتہ دروس کے اندر بیان ہو چکی۔ پہلی وجہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، دوسری وجہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، تیسری وجہ اذ یغشیکم النعاس، اور چوتھی وجہ اذ تستغیثون ربکم، اور 5ویں وجہ اذ یوحی ربک الی الملائکہ۔ یہ 5 وجوہات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرنے کے بعد یہ بتا دیا تھا کہ یہ انفال یعنی مال غنیمت اللہ کا خالصتاً، اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح حکم دیں گے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس کو تقسیم کریں گے۔ اب درمیان میں پھر اس کے بعد جو ہے 6ٹھی علت جو ہے وہ آگے ہے اذ یمکر بک الذین کفروا، اور 7ویں علت وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ سے ہے۔ تو اب یہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کے کچھ قوانین بیان فرمائے ہیں۔ ظاہر بات ایک مسلمان جب تلوار اٹھاتا ہے وہ میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس کے اغراض و مقاصد کیا ہونے چاہیے، وہ کس لیے لڑتا ہے اور اس کا منشا کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اپنا مقصد واضح کر دیا جائے۔ اگر انسان کا مقصد ہی نہ ہو، وہ بے مقصد تلوار لے کے میدان جنگ میں اتر جائے پھر اسے کچھ حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اب ایک مسلمان کا جو ہے منشا یہ ہوتا ہے کہ ہی کلمۃ اللہ العلیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بلند ہو جائے، اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، یہ جہاد کا مقصد ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان کی زندگی اور جہاد کے اندر جو مجاہد اترتا ہے اس کا منشا اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین جو ہے وہ غالب آ جائے۔ اور یہ پھر جہاد اس وقت تک جاری رہتا ہے کہ جب تک کفار کا یعنی کفر کا غلبہ ختم نہیں ہو جاتا اور اسلام جب تک غالب نہیں آ جاتا اس وقت تک جہاد جو ہے جاری رہے گا، جہاد کیا جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہاں درمیان میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول پر جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے تو اس وقت جو ہے جہاد موقوف ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہوگی کہ کفر نہیں ہوگا، ہر طرف اسلام ہوگا اور دین کا بول بالا ہوگا، تو اس لیے لڑنے کا جو جہاد کا مقصد ہے وہ نہیں ہوگا، تو جہاد بھی نہیں ہوگا، منسوخ ہو چکا ہوگا جہاد کا حکم۔ باقی جو ہے قیامت تک اللہ تبارک و تعالی جہاد کا حکم جو ہے ہماری طرف متوجہ ہے۔ اب اس کے کچھ قوانین ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان والے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو درست کرے کہ بھائی میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوں، میرا اپنا یعنی ذاتی کوئی مفاد نہیں، میں ملک کے لیے، میں وطن کے لیے، میں پارٹیوں کے لیے نہیں لڑتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا ہوں، اپنی جان جو نچھاور کر رہا ہوں یہ اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے۔ تو اس کے لیے کچھ قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر وضع کیے ہیں کہ جب آپ میدان جہاد میں اترو تو کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک کافر جب میدان میں اترتا ہے تو اس کے سامنے کوئی یعنی کہ قواعد اور ضوابط نہیں ہوتے، بچے آگے ان کو بھی مار دیا، بوڑھے آگے ان کو بھی ختم کر دیا، جو بھی سامنے چیز آگے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کافر کا یعنی کہ وہ ہوتا ہے، کافر کے لیے کوئی دیوار یعنی کہ سامنے دیوار نہیں ہوتی، اس نے یعنی کہ جس کو بھی سامنے اس کو یعنی کچل دینے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے شرائط ہیں، اور وہ شرائط کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے جب جہاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح اور نصرت سے بھی ہمکنار فرمائیں گے۔ تو یہ پہلا قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔
فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب تمہاری ملاقات کفار کے ساتھ میدان جنگ میں ہو جائے تو فلا تولوہم الادبار، تو آپ نے پیٹھ نہیں پھیرنی، پشت دکھا کر نہیں بھاگنا، جنگ سے فرار نہیں ہونا۔ زحف عربی زبان کے اندر زحف الصبی، اس بچے کو کہتے ہیں جو اپنے کولوں کے بل گھسٹ کر چل رہا ہو، تو جو یعنی کہ آستہ سے گھسٹ کر چلے اس کو زحف کہتے ہیں۔ اور یہ فوجیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جب فوج زیادہ ہو اور وہ پیش قدمی کر رہی ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا فوجی آہستہ آہستہ یعنی کہ پیش قدمی کرتے ہیں، جب وہ مارچ کر رہے ہوتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ جب آپ پیش قدمی کر رہے ہوں، جب کفار کے درمیان گھس رہے ہوں، تو پھر آپ نے جو ہے جب دیکھیں کہ بھئی کفار کی طاقت زیادہ ہے اور اس طرف سے جو ہے شدید قسم کا حملہ ہو رہا ہے، تو آپ نے پیٹھ نہیں دکھانی، بہادری سے دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے، ڈٹ کر مقابلہ کرنے۔ جس نے پیٹھ دکھائی تو اس کے لیے بہت سخت قسم کی سزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بھی بیان کیا اس کو۔ اب اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صورتیں جو ہے مستثنیٰ بھی کی ہیں، دو صورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعید سے مستثنیٰ کیا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جس یعنی کہ اس دن جس نے پیٹھ پھیری اور پیٹھ پھیر کر ان کفار سے وہ فرار ہو گیا، تو اس کے لیے تو بہت سخت قسم کی وعید ہے۔ لیکن درمیان میں یہ قرآن کریم کے ایک اسلوب ہوتا ہے، قرآن کریم کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب قرآن کریم کسی بات پر وعید سناتا ہے تو پہلے استثناء کو بیان کرتا ہے۔ جو استثناء کرنا ہوتا ہے، جس چیز کو مستثنیٰ کرنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو بیان کیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے اگر اس کو بیان نہ کیا جائے مستثنیٰ کو، تو جو مستثنیٰ ہیں وہ بھی یعنی کہ وعید کے اس میں آ جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر بھی وہ یعنی کہ خوف چھا جاتا ہے۔ اگرچہ بعد میں وعید سننے کے بعد ان کا خوف اتر بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے وعید یعنی کہ جو استثناء اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ وعید کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ موجود ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی زبردستی کر دے اور آپ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے، تو آپ زبان سے یعنی کہ کلمہ کفر کہہ دیں لیکن دل اپنا مطمئن رکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ صورت یعنی آپ کے لیے اجازت ہے کہ دل آپ کا مطمئن ہو اور زبان سے آپ نے کلمہ کفر کہہ دیا ہے تو آپ کے اوپر یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو استثناء کی صورت کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صورتیں جو استثناء کی ان کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں ایک صورت یہ ہے کہ الا متحرفا لقتال، کہ جنگ کے اندر پینترا بدلنے کے لیے مجاہد پینترا بدلتا ہے، رخ بدلتا ہے، اور وہ یعنی کہ دوسری دفعہ یعنی کہ حملہ آور ہونے کے لیے طریقہ کار وضع کرتا ہے، اس کے لیے وہ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں۔ جب پیچھے ہٹتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے پیٹھ پھیر کے بھاگنے کا نہیں ہوتا، وہ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں کہ دشمن ہماری طرف آئے۔ جب دشمن غافل ہو جاتا ہے تو وہ پلٹ کے دوبارہ حملہ کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح دے دیتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ او متحیزا الی فئۃ، یا پھر وہ اپنی یعنی کہ جو مرکز ہے، کم فوجی تھے، مجاہدین کم تھے، وہ دشمن کی فوج کے اندر تو گھسے لیکن اپنی کم تعداد کی وجہ سے پسپسا ہو گئے اور پیچھے آ گئے، پیچھے پلٹ گئے اور اپنے مرکز کی طرف گئے، جو مرکز تھا اس میں واپس لوٹے اور وہاں سے دوبارہ کمک لے کر دوبارہ جا کر انہوں نے حملہ کیا۔ اس طرح کا واقعہ جو ہے حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا، تو ہم وہاں پہ جو ہے دشمن کے مقابلے میں تھے، لیکن دشمن ہم پہ غالب آ گیا اور ہم وہاں سے پسپسا ہو گئے۔ اب جب وہاں سے ہم واپس آئے تو اب چونکہ جنگ میں شکست کھا چکے تھے، اب جو ہے بڑا شرم اور ندامت کی حالت میں ہم آئے اور مدینے کے گرد جا کے ہم قریب میں جا کر چھپ گئے۔ اب جی نہیں چاہ رہا تھا کہ گھر میں جائیں کیسے، وہ مسلمانوں کو کیسے منہ دکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو کیسے منہ دکھائیں گے۔ تو رات کے وقت یہ حضرات جو ہے مسجد نبوی کے پاس جا کر جمع ہوئے، اور وہاں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا کہ جنگ کا پورا معاملہ کیا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کر اپنے حجرے مبارک میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے حجرے مبارک کے سامنے جو ہے دو یعنی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ان صحابہ کرام نے دو قطاریں لگائی ہوئی ہیں اور یہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے سر مبارک جو ہے انہوں نے جھکائے ہوئے ہیں اور ندامت کے اشک بہا رہے ہیں، اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، ہم جو ہے یعنی کہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہو، بلکہ تم اپنی مرکز کی طرف آئے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ تم میرے پاس آئے ہو، میں تمہارا مرکز ہوں، اب میں تمہارا دوبارہ حکم دوں گا تم جا کے پلٹ کر حملہ کرو گے، تو تم بھاگنے والے نہیں ہو۔ بھاگنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ ڈر کی وجہ سے اور دشمن کی وجہ سے بھاگ جائیں، تم تو یعنی کہ دوبارہ پلٹ کر حملے کرنے والے ہو۔
تو ایسے لوگوں کے لیے وعید نہیں ہے، جو یا تو پینترا بدلے یا تو پھر اپنے مرکز کی طرف جائے تاکہ نئی کمک لے کر دوبارہ دشمن کے اوپر حملہ کرے، تو یہ دو صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کسی نے جو ہے میدان جنگ کے اندر جو پیٹھ دکھائی، فرمایا کہ فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو اپنے سر لیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں اگر بندہ ان گناہوں کے اندر ملوث ہو، وہ کوئی بھی نیکی کرے اس کی وہ نیکی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس میں پہلا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی، اور فرمایا کہ تیسرا گناہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر فرار ہو جانا۔ یہ 3 بڑے خطرناک گناہ ہیں۔ جب بندہ ان گناہوں کے میں کسی ایک میں بھی ملوث ہوگا تو اس کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ اب آج کل ہمارے معاشرے میں ان گناہوں کو کوئی اہمیت ہی لوگ نہیں دیتے۔ تینوں چیزوں کے بارے میں، جہاد تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی، جہاد کا نام سنتے ہیں تو ہم سب یعنی کہ کام جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں بھائی، کہیں وہ جو ہے وہ ایجنسیاں نہ آ جائیں، گرفتار نہ کر لیں۔ ہر بندہ نہیں کہہ سکتا، اب آپ کہہ دیں کہ بھائی میں مجاہد ہوں، کہہ دیں ذرا دکھائیں، نہیں کہے گا ہر بندہ، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ اب چونکہ ہماری حکومتوں نے جو ہے جہاد کے بارے میں اتنا یعنی کہ وہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو اتنا لوگوں کا ذہن یعنی کہ خراب کیا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اگر جہاد کا نام نہیں، وہ بچے گھبرا جائیں گے، بھائی نہیں نہیں، یہ تو دہشت گردی ہے۔ اور وہ جو دنیا کے اندر جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کفار، نہیں جی وہ تو امن کے جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں سفیر ہیں، وہ تو امن پھیلا رہے ہیں۔ اور مجاہد اگر مسلمان اپنے دین کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت کے لیے جب بندوق لے کے کھڑا ہوتا ہے، یہ تو بہت بڑا دہشت گرد ہے، اسے تو بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو اس وقت امریکی جیل کے اندر موجود ہے، ذرا پوچھیے اس کا قصور کیا ہے، اس کی غلطی وہ کون سی تھی جس کی بنا پر اسے اٹھا کر امریکی قید میں ڈالا ہوا ہے اور 80 سال جو ہے اس کو سزا سنائی ہوئی ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی قانون ہے؟ قانون ان کے اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اقوام متحدہ انہوں نے اپنے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ آج قرآن کی دنیا کے اندر توہین ہوتی ہے، اقوام متحدہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی ایک انہوں نے یعنی کہ بیان دیا ہو جس میں مذمت کی ہو؟ انہیں اس چیز سے سروکار ہی نہیں بھائی، وہ تو اپنے تحفظ کے لیے بنائی انہوں نے، امریکہ نے۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں جی اقوام متحدہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اس اقوام متحدہ کے تحت ہم اپنی فوج بھی بھیجتے ہیں، ہماری فوج جا کے لڑتی بھی ہے اور وہاں پہ ہمارے فوجی جو بیچارے شہید بھی ہوتے ہیں۔ اب شہید ہوتے ہیں، اب ہم تو یہ اس طرح دیں گے کہ شہید ہو گئے جی، مسلمان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا میدان جب حشر کے اندر پوچھا پاکستانی فوجی سے جو اقوام متحدہ کے تحت جا کر لڑ رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تم کیوں قتل ہو، کیوں مارے گئے ہو؟ اگر اس فوجی نے کہا کہ یا اللہ اس کو کفار کے غلبوں یعنی کفر کے غلبے کے لیے میں مارا گیا، کلمہ تو یعنی تیرے حبیب کا پڑھا اور دین تو میں نے تیرا قبول کیا، لیکن کفر کے غلبے کے لیے لڑتا ہوا میں مارا گیا، اقوام متحدہ کے جو ہے مقاصد تھے ان کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا میں، تو میرے عزیزو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ کشمیر کے مسلمان رول رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان جو ہے پٹ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہماری فوج وہاں نہیں جاتی، وہاں جا کے لڑے نا، کشمیر میں جا کے لڑے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جانے کو ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بھائی جہاد کے میدان میں جو ہے مسلمان کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم الشان یعنی کہ وہ اتنا شارٹ کٹ راستہ دیا اللہ تعالیٰ نے جنت کا کہ اس سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ ہو نہیں سکتا۔ ایک غزوے کے اندر کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے ایک شخص جو ہے وہ ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے کلمہ پڑھا ہے، اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی نماز کا وقت بھی نہیں کہ تو نماز پڑھے، رمضان کے روزے بھی نہیں کہ تو روزے رکھے، کوئی اور حکم بھی اس وقت متوجہ نہیں، اس وقت صرف ایک ہی حکم ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لڑنا ہے۔ تو وہ شخص لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو، کوئی عمل نہیں، کوئی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، صدقات نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں کلمہ پڑھا، یہاں شہید ہوا، سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ تو اتنا عظیم الشان راستہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہر بندہ مسلمان ڈرتا ہے، اس کا نام نہیں لیتا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ میدان جنگ کے اندر جس نے بھی پیٹھ پھیری اور اپنی پشت دکھائی کافروں کو تو اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور وہ عذاب کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، اور بہت ہی برا عذاب ہے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں نے جو ہے بہت ہی کم تعداد تھی، اسلحہ بھی نہیں تھا، ساز و سامان بھی نہیں تھے، لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے، تعداد بھی کم، ہر اعتبار سے یعنی کمزور تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا۔ وجہ کیا تھی جی؟ فرمایا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ میدان بدر کے اندر
کفار کو لانے والے اللہ فرماتے ہیں میں ہوں۔ ابو جہل کو میں نے لایا، اس کی شامت آئی تھی، وہ وہاں سے جو ہے ابو سفیان نے کہا بھی کہ جی اب ہمارا مقصد جو جس مقصد کے لیے آپ کا لشکر لے کے نکلے تھے وہ مقصد تو ہمارا حل ہو گیا، ہم قافلے کو بچا کر نکل آئے تجارتی قافلے کو، لہذا آپ لوگ واپس لوٹ جاؤ، میدان اس سے آگے نہیں جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب تک میں مر نہ جاؤں میں یہاں کہاں رہ سکتا ہوں۔ اس کی شامت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک میدان بدر میں لے جا کر اس کو کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے قتل نہیں کیا، نہ تو فرشتوں نے قتل کیا، یہ کس نے قتل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ فتح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے حاصل ہوئی مسلمانوں کو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جنگ بہت زوروں پر تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھپرے مبارک سے باہر نکلے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ یہ پوری تفصیل میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام بھی آئے تھے، میکائیل بھی آئے تھے، اسرافیل بھی آئے تھے، اور تین قسم کے فرشتوں کی جماعتیں تھی، ایک میں 1000 کا جتھا تھا اور دوسرے 2,000 کے جو ہے جتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارے تھے، جنگی وردی کے اندر یہ فرشتے موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ مٹی جو ہے آپ اپنی مٹھی میں لیں اور پھینک دیں اس کو کافروں کی طرف۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے شاہت الوجوہ، یہ کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی کافروں کی طرف پھینک دی کہ تمہارے چہرے جو ہیں رسوا ہو جائیں، تم ذلیل ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مٹی کے ذرات کو ہر کافر کی آنکھ میں پہنچا دیا۔ اب وہ جیسے آنکھوں میں پہنچی وہ آنکھیں مسلنے لگے، دوسری طرف مسلمانوں نے کام تمام کر دیا۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس جنگ کو مسلمانوں کے حق میں جو ہے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ فرماتے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے محبوب جب آپ نے مٹھی میں مٹی لے کر پھینکی دی، یہ حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، یہ اللہ نے پھینکی ہے، یعنی کہ بظاہر تو آپ نے یہ فعل کیا لیکن حکم اللہ کا تھا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صدور کیا۔ جیسے میں پیچھے بھی عرض کر کے آ چکا کہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے لیکن یہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ کرامت اللہ تعالیٰ کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے لیکن فعل اللہ کا ہوتا ہے، لیکن ہاتھ بزرگ کا ہوتا ہے، آگے یعنی کہ جسم نبی کا ہوتا ہے یا بزرگ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ میں نے یہ یعنی کہ مٹی پہ پھینکی، تم نے نہیں پھینکی۔ اب ایک اور سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ابو جہل اور اس کے لشکریوں کو، اس کے حواریوں کو میدان بدر کے درمیان میں کھڑا کر کے زمین میں دسا دیتے؟ اللہ پاک اس پہ قادر تھے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اوپر سے کوئی پتھر برسا دیتے ان پر، جس طرح قوم لوط پر ہوا؟ اللہ پاک اس پہ قادر تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ اس لیے نہیں کیا کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ فرما دے تاکہ میں ایمان والوں کو انعامات سے نواز کر، اچھے انعامات، بہتر انعامات سے نواز کر انہیں آزماؤں کہ وہ اب کیا کرتے ہیں، میرے انعامات کے جواب میں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح اور نصرت سے ہمکنار فرمایا تو صحابہ کرام کے اندر فخر چیز کی ہمیں چیز نظر نہیں آتی۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا ہوگا کہ جی ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ندامت کے اشک بہاتے تھے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکریہ کے اشک بہاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ ہم تو کم تعداد میں دے، اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم اتنے بڑے کفار کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے میں نے جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں مروایا ان کو، تاکہ مسلمانوں کو ایک تو انعامات دیے جائیں اور دوسرے مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس چیز کو ظاہر کر دے کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہر وقت شامل حال ہوگی جب تک کہ تم ایمان والے ہوگے، ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ تم ہی غالب رہو گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہوں گے۔ ایمان والے، اگر ہمارے اندر ایمان موجود ہوگا تو یہ قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ذالکم، اور یہ اسی طرح اللہ تبارک و، اب ایک سوال اور ہے، اس سوال کا جواب، اب یہ جو مشرکین وہاں سے کچھ بچ کے بھاگ بھی گئے تھے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، کچھ وہاں سے بچ کے بھاگ بھی گئے، اب وہ جا کر جو ہے تدبیریں کریں گے، وہ وہاں جا کے جو ہے میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد کوئی خفیہ تدبیر کر کے مسلمانوں کے خلاف دوبارہ کارروائی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ذالکم، یہ جو فتح میں نے تمہیں دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی تمام تدبیروں کو ختم کر دے، کمزور کر دے، خاک میں ملا دے۔
اب یہ جو بھی تدبیریں کریں گے، یہی ہوا جب انہوں نے جو ہے کوئی مشرکین نے جا کر دوبارہ تدبیریں کی، غزوہ بدر صغرا ہوا، اس میں بھی یہ ناکام ہوئے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کے اندر 10,000 کا لشکر لے کر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور یہ وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ ان تستفتون، اب ایک اور سوال اور اس کا جواب، بلکہ یہ یوں کہیں کہ ابو جہل نے ایک دعا کی تھی، اس کا جواب ہے۔ ابو جہل جب روانہ ہو رہا تھا تو اس نے غلاف کعبہ پکڑ کے یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہم دونوں میں سے یعنی کفار میں سے اور مسلمانوں میں سے جو گروہ بھی حق پہ یا اللہ تو اس کو فتح سے ہمکنار فرما۔ ابو جہل نے یہ دعا کی تھی، اور جب غزوہ بدر کے اندر پہنچا تو بدبخت نے وہاں بھی دعا کی کہ اے اللہ، جو ہم میں سے رشتوں کو قطع کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، اور جو ہم میں سے رشتوں کو جوڑنے والا ہے، یا اللہ تو اس کی مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تو فتح کی دعا کر رہا تھا وہ اس کا وقت آ چکا، وہ پوری ہو چکی۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، جو فتح تم مانگ رہے تھے، جس کی تم طلب کر رہے تھے، فقد جاءکم الفتح، تحقیق وہ فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اتنا بڑا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ دکھا دیا، مشاہدہ کروا دیا۔ اب چاہیے تو یہ کہ تم اپنے آپ کو بنا لو، سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی اپنے آپ کو نہ رکھو۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم نے دوبارہ یعنی کہ وہی کارروائی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ پھر میں بھی وہی کارنامہ جو پہلے ہوا اسی طرح اللہ پاک دوبارہ کریں گے، دوبارہ سزا دیں گے، دوبارہ اگر تم نے پلٹ کر یہ کام کیے۔ وَلَن تُغْنِيَ، اور یہ بات بھی یاد رکھو، تم اپنے جتھے پر، اپنے لشکر پر، اپنی تعداد پر فخر کرتے ہو۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہیں کوئی بھی یعنی کہ ذرہ برابر بھی تمہارے کام نہیں آئے گی تمہاری کثرت، اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تمہاری کثرت اور تمہاری طاقت یہ سب پہلے بھی تھی، غزوہ بدر میں بھی لے کے گئے تھے، اور بڑے شراب و کباب کی حالت میں، بڑے غرور اور تکبر کی حالت میں گئے تھے، لیکن وہاں سے کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس غرور کو خاک میں ملا دیا۔ تو آئندہ بھی اگر ایمان والے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اور اللہ کے بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے تو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن آج ہم مسلمان رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، متى نصر اللہ، متى نصر اللہ، اے اللہ تیری وہ مدد کب آئے گی جس مدد کا تو نے وعدہ فرمایا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے آواز دے دے میرے بندو بتاؤ وہ ایمان کدھر ہے جس ایمان کے ساتھ میں نے تمہارے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ ایمان نہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی نہیں آ رہی۔ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، لیکن اپنے حالات کو درست کرنے کو کوئی تیار نہیں، قرآن کی طرف آنے کو کوئی تیار نہیں، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف آنے کو کوئی تیار نہیں، اپنی رسومات باطلہ کو چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں، اپنی منمانیوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں جو ہے ہم نصرت مانگنا چاہتے ہیں کہ جبرائیل جی جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے جو فوجی وردی پہن کے ہماری مدد کے لیے آ جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے اپنی ایمان کو بنایا تھا، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی شکل میں ان کے ساتھ مدد فرمائی۔ اگر ہم بھی اپنے ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے، ایمان کے جتنے بھی تقاضے ان کو پورا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور قیامت تک ایمان والوں کے ساتھ رہے گی، لیکن شرط اس کے لیے پھر وہی ہے ایمان۔ اگر ایمان ہے تو اللہ کی مدد ہوگی، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کامل ایمان نصیب فرما دے، اور اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جو ہے زبان سے، ہاتھ سے، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں جہاد کرنے کے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔